فواد چودھری گزشتہ دن ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فواد چودھری ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ہیں یا کہ استحکام پاکستان کا حصہ رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں الیکشن کمیشن، ان کا توہین الیکشن کمیشن کا کیس کی ہیئرنگ تھی، جس میں اسد عمر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے۔ تو جب کیس کی ہیئرنگ ختم ہوئی توہین الیکشن کمیشن کیس کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ اسد عمر سے کہ آپ نیچے میڈیا روم ہے، وہاں پر بیٹھیں، گپ شپ کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ باتیں کرتے ہیں، کچھ آپ اپنی سنائیں، کچھ ہم اپنی سناتے ہیں۔ تو اسد عمر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ فواد چودھری صاحب اشارہ بھی کیا انہوں نے کہ فواد چودھری صاحب آپ بات کریں، تو فواد چودھری صاحب ہنسنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے بہت باتیں کر لی اور جس کی وجہ سے جہاں تک پہنچا ہوں۔ تو فواد چودھری جو بتانا چاہ رہے تھے کہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ سے ان کو اب گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ان کی بیگم نے گزشتہ دن جو ٹویٹر پہ ایک میسج کیا تھا کہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا اور نامعلوم مقام پر انہیں منتقل کیا گیا ہے۔ تو فواد چودھری کو آج پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو اینٹی کرپشن راولپنڈی سے ان کو بلاوا آیا ہے کہ فواد چودھری کو 6 نومبر کو دن 11 بجے اینٹی کرپشن راولپنڈی نے طلب کیا ہے۔ فواد چودھری کو اینٹی کرپشن کی جانب سے طلبی کا نوٹس جاری بھی کر دیا گیا ہے۔ فواد چودھری پر اختیارات سے تجاوز اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام ہے۔ عدم تعمیل پر فواد چودھری کے خلاف دفعہ 172 اور دفعہ 174 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر فواد چودھری وہاں پر پیش نہیں ہوتے تو ان کے کیونکہ وہ پہلے ہی سرکاری اداروں کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کی تحویل میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو پیش کرتی ہے اور اس کے اوپر فردر کیس کیا ہوتا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے، فواد چودھری استحکام پاکستان سے الیکشن لڑیں گے اور جلد ہی وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کی مذمت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی پھر استحکام پاکستان میں شمولیت اختیار کریں گے، اور آئندہ کی جو سیاست ہے وہ استحکام پاکستان سے ہی وہ جاری رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا